الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. حضرات محترم سامعین اکرام، اسلام کی حقانیت اور اسلام کے مذہب برحق ہونے کے عنوان پر پچھلے اتوار کو بھی بات ہوئی تھی، اور چونکہ اس موضوع پر ذرا وضاحت کے ساتھ گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ آج مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے اعزاز سے نوازا ہے، وہ بھی بسا اوقات اپنی کم علمی کی وجہ سے، نادانستگی کی وجہ سے اسلام پر چلتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، اور پھر حالات کے ساتھ وہ بھی بدلتا ہے، اپنے آپ کو بدل دیتا ہے دوسرے لوگوں کے مذہب کے مطابق یا دوسری رسوم اور رواج کے مطابق۔ قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے پچھلے اتوار میں میں نے اس موضوع کو بیان کیا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے، اور اللہ کے نزدیک معتبر ہی اسلام ہے، دوسرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام پر چلنے میں بسا اوقات کچھ تکالیف بھی سامنے آتی ہیں، کچھ مشکلات بھی آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مختلف طریقوں سے
آزمایا گیا، ان پر مختلف قسم کے احوال آئے، پوری سیرت موجود ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ افراد ہوتے ہیں، ان کو بھی تکالیف آئی اس مبارک راستے میں۔ تو اس راستے میں جو بھی چلے گا اس کے لیے مشکلات کا سامنے آنا کوئی نہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ آج ایک مقطع میں دیکھ رہا تھا جو ساتھی شیئر کرتے ہیں، کچھ ویڈیوز چھوٹی چھوٹی مقاطع، عراق کے اندر اہل سنت کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، اسی طرح سوریہ میں جو ہو رہے ہیں، یقیناً اس کو دیکھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ظالمون ظلم کے وہ تمام تر جو حربے تھے وہ ان پر آزمائے۔ ایک انسانی جسم کے اوپر چھری سے کٹ مارا جاتا ہے، بڑے بڑے کٹ مارے جاتے ہیں، اور اوپر پھر نمک چھیڑا جاتا ہے، اوپر نمک پھینکا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس زخم کو کھول دیا جاتا ہے مزید تاکہ اس کو زیادہ تکلیف ہو، اذیت ہو۔ یہ تو آج کل کے دور کی بات ہے۔ اخباروں میں خبروں میں آپ نے سنا پڑھا ہوگا کہ سوریہ کے اندر کتنے لوگوں کو کرنٹ دے کر مار دیا گیا، اور مختلف قسم کے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ بہرحال جب اسلام پر آدمی قائم رہے تو اس طرح کے کچھ واقعات کا رونما ہونا، وقوع پذیر ہونا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس پر جو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان برداشت کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ثابت قدم رہتے ہیں ان مشکلات کے باوجود، ان کو بڑی بڑی جنتوں کی بشارت دی ہے۔ ایسے مواقع آتے ہیں، ایسے حالات آتے ہیں۔ دوسری طرف آج مسلمان جس رخ پر چل پڑے ہیں کہ اسلام کو صرف اپنے مفاد کے لیے اور اپنی پسند کے مطابق جو احکام ہیں وہ لیتے ہیں، اور جو دل کو نہ لگے، من کو نہ لگے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پر میں تھوڑی سی بات کروں گا چونکہ یہ اب عمومی سی بات ہو گئی ہے۔ جس کو دیکھو، ایک آدمی پکا نمازی ہوگا لیکن جھوٹا ہوگا، باہر بازار میں جا کے دکان میں جا کے جھوٹ بولتا ہوگا، نمازی ہوگا لیکن سودی ہوگا، فی نفس الوقت سود کا لین دین کرتا ہوگا، روزہ دار ہوگا لیکن دوسروں کی عزت اور حرمتوں سے کھیلتا ہوگا، اسی طرح حاجی ہوگا لیکن دیکھو تو روزہ نہیں رکھتا ہوگا، روزہ دار ہوگا، حج کرنے والا ہوگا لیکن دیکھو تو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ایک عورت ہے، اچھی پابند صوم و صلات ہے، لیکن جب اس کو پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے ہاں میں کیوں کروں پردہ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جس رب کے لیے ہم نے اپنے سر کو تسلیم خم کر دیا ہے، اسلام کا مطلب ہے گردن بطاعت نہادن، کہ سر کو اس ذات وحدہ لا شریک کے احکام کے سامنے جھکا دینا، کہ اب جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آئے اس میں پھر اپنا کچھ نہیں چلانا ہے، کیونکہ ہمارا کچھ چلتا ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ جیسے اللہ کا آرڈر جس طرح ہے، ہمارا دل مانے یا نہ مانے ہم نے اس کو ماننا ہے۔ عورت ہے تو اس کو پردہ کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ مرد ہے تو اس کو بھی سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جہاں ہم فرائض کو پوری طرح بجا لانے کے پابند ہیں، وہاں اللہ کی منہیات کو، جن جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑنے کے بھی ہم پابند ہیں۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جو چیز ہمیں دل کو نہ لگے، جی میں سود کے بغیر دکان نہیں چلا سکتا، میں لاٹری کے بغیر دکان نہیں چلا سکتا، یا اسی طرح شراب بیچے بغیر میرا کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر میرا کاروبار نہیں چلتا، پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی بھی ماننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور آگے مزید وضاحت فرمائی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تمہیں کس نے کہا کہ بعض آیات کو، بعض احکام کو تو لو اور بعض کو چھوڑ دو؟ اور فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اس شخص کا کیا بدلہ ہوگا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جو تم میں سے ایسا کرے، یعنی کچھ کو عمل میں لائے، کچھ احکام پر چلے اور کچھ کو چھوڑ دے، تو جو ایسا کرے گا اس کا اس کے علاوہ اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیا میں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا، یہ قرآن کریم کی آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے مذہب کے مطابق فیصلے کرتا ہے، کسی اور طریقوں پر چلتا ہے، کسی اور راستے پر عمل کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ کافر ہیں۔ اور دوسری آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ تیسری آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ قرآن کریم کے خلاف چلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جیسے آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ نظریہ بنا ہے کہ جی بس شخصی آزادی ہے، مجھے شخصی آزادی حاصل ہے، مجھ پر کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس اوقات ہم کہتے ہیں ایسا، ہم عرض کریں گے ٹھیک ہے آپ آزاد ہیں، لیکن آزادی کے حدود کو دیکھیں۔ آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ضرور چائے پیئے، ضرور 2 بجے کھانا کھائیں، ضرور آپ 10 بجے سوئیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن آپ اس بات کے تو پابند ہیں کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو سال عمر میں 1 دفعہ حج کریں گے، اس کے آپ پابند ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ بھی دیں گے۔ اسی طرح غربا، فقراء، مساکین کا آپ خیال بھی کریں گے، اور اس طرح جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں۔ اور اسی طرح اس بات کے بھی آپ پابند ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو دھوکہ نہیں دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ہم پابند ہیں۔ آزادی کے حدود اپنی جگہ ہے، لیکن جن باتوں کے ہم پابند ہیں وہ تو ہم کریں۔ اسی لیے یہ چونکہ آج کل ایک رو چل پڑی ہے کہ لوگ جو پسند کی بات ہے، پسند کی چیز ہے، اس کو تو لیتے ہیں اسلام میں سے، اور جو پسند نہیں ہے، جو نعوذ باللہ دل کو نہ لگے، اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہم نے ایک دفعہ اسلام کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال دیا تو جو بات دل کو لگے، جو نہ لگے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی تو اسلام ہے۔ ورنہ سخت سردی کا زمانہ ہو، گرم گرم بسترے کو چھوڑ کر نماز کے لیے آنا کس کا دل کرتا ہے؟ اسی طرح کسی اچھی مجلس میں محفل لگی ہوئی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کے منادی کی طرف لپک کر آنا، اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے آنا، بس اوقات دل نہیں چاہتا ہے، لیکن قربانی دینی پڑتی ہے۔ کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، لینا دینا، پیسے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے، اسی دوران اذان ہو گئی۔ اب اس کو چھوڑ کر آنا بہت مشقت والا کام ہے، لیکن آنا پڑتا ہے۔ یہی تو گردن بطاعت نہادن ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے پھر اپنی نہیں چلانا ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ اختیار ہی نہیں ہے، اللہ نے وہ اختیار ہمیں دیا ہی نہیں کہ ہم اپنی چلائیں۔
دوسری طرف جب اللہ کے بندے اللہ کی مانتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ بڑے غیور ہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا درجہ اور مرتبہ بلند کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں، بلند مرتبہ کرتے ہیں، اس کی شان کو بلند کرتے ہیں۔ اور جس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ کو بڑا بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پست کرتے ہیں، گراتے ہیں، اس کو نیچے کرتے ہیں۔ بڑائی صرف اللہ کو جچتی ہے۔ اسی لیے اس مبارک راستے میں کبھی کبھی تکالیف بھی آتی ہے، اور اس پر ڈٹ جانا ہی ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ اور تاریخ میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ میری اس ہستی اور میرے وجود پر صرف اللہ کا حکم و ارادہ چلے گا، جب یہ ٹھان لیتے ہیں اللہ کے بندے، تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ آپ اللہ کے بن جاؤ، پھر اللہ ساری مخلوق کو آپ کے تابع کر دیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ نے مصر کو فتح کیا، فاتح مصر ہیں آپ، تو مصر میں ایک رواج چلتا تھا کہ سال میں ایک دفعہ دریا کا پانی خشک ہو جاتا تھا، دریائے نیل کا پانی۔ تو ان لوگوں کا رواج یہ تھا کہ پھر ایک لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر مزین کر کے اس دریا کے نظر کرتے تھے، تو وہ دریا چلنے لگتا تھا۔ جب اسلام آیا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تو حضرت عمرو بن العاص نے دیکھا کہ پانی خشک ہو گیا اور اب وہ وقت آ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی معصوم جان کو اس طرح بے وجہ اس کو مار دیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ یہاں پر اس طرح کا دستور ہے، تو اب وہ وقت آ چکا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریا کے نام ایک خط لکھا۔ اب ذرا سا تصور کریں کہ ایک انسان کا خط ہے دریا کے نام، جاندار کا خط ہے بے جان کے نام۔ اب دریا پڑھ سکتا ہے خط کو؟ یا اس کے اندر اس کو پڑھنے کے سمجھنے کی کا کوئی شعور ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط لکھا کہ من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى، دریا کا نام لکھا کہ دریا کے نام امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے دریا کے نام یہ خط، اور کہا کہ یہ دریا اگر تم اپنی مرضی سے چلتے ہو تو پھر ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہ چلو بے شک، اور اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو پھر چلنا شروع ہو جاؤ، ہم تمہارے لیے لڑکی کو نظر نہیں کریں گے، نذرانہ نہیں دیں گے لڑکی کو۔ اور کہا کہ یہ میرا خط جو ہے دریا میں ڈال دیں۔ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس وہ خط پہنچا تو آپ نے اسی طرح فرمان کے مطابق خط کو دریا میں ڈال دیا۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ دریا پہلے سے بھی زیادہ روانی کے ساتھ چلنا شروع ہوا۔ اللہ کی شان، اللہ نے گویا اس کے کو سمجھا دیا کہ یہ بندہ میرے ماننے والا ہے، تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ اور اسی طرح کتنے واقعات، ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ساتھیوں سے بچھڑ گئے، کسی غزوے میں جا رہے تھے، بچھڑ گئے۔ جاتے جاتے آگے دیکھا کہ راستہ بالکل بلاک ہے، لوگ پریشان ہیں۔ پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگے جناب آگے شیر کھڑا ہے، کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ تو لوگوں کو ہٹا کر آگے پہنچے اور جا کر شیر کے سامنے کھڑے ہوئے، مخاطب ہو کر کہا کہ وہ شیر کے بچے ہٹو راستے سے، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، صحابی ہوں۔ تو یہ بات سننا تھا
کہ گویا شیر کی سمجھ میں بات آ گئی، دم دبا کے سائڈ ہو گیا۔ اب یہ صحابی اللہ کے پیارے اس پر جا کر سوار ہوئے، شیر کے اوپر سوار۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی آدمی شیر پر سوار ہوا؟ اس کو کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے ساتھیوں سے ملا دو۔ شیر نے چلتے چلتے اس کو دوسرے صحابہ کے ساتھ ملایا۔ اور یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جنگلوں میں صحابہ کرام چلے گئے اور وہاں اعلان کیا امیر نے کھڑے ہو کر کہ بھائی یہاں اللہ کے نبی کے صحابہ ٹھہریں گے، مہمان ٹھہریں گے، تم لوگ یہاں سے نکلو۔ سارے جانوروں نے، ریچھ کیا تو شیرنی کیا تو دوسرے تیسرے جانور کیا، سب نے اپنے اپنے بچوں کو لیا اور جنگل سے نکل گئے۔ جنگل کو ان مہمانان رسول کے لیے خالی کر دیا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور کئی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ جس میں جب اللہ کے بندوں نے اللہ کی مانا تو اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ پوری مخلوق خدا کو اللہ نے ان کے لیے تابع کر دیا، ان کے لیے مسخر کر دیا۔ لیکن آج ہم جب اپنے گریبان پہ جھانکتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق تو کیا ہماری مانے گی، ہماری اپنی اولاد ہماری نہیں مانتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خود باغی ہو گئے، ہم خود اللہ کے احکام کے باغی ہیں، تو پھر اپنی اولاد بھی نہیں مانتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو بجا لاتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو سلم کے اندر، سلامتی والے راستے کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پورے طریقے سے، کافہ مکمل طریقے سے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر جو تمہیں اچھا لگے وہ تو لے لو، اور جو اچھا نہ لگے نعوذ باللہ، وہ اچھا نہ لگنا بھی دراصل اپنی سوچ کی کمزوری کی وجہ سے یا دینی رجحان کے نہ ہونے کی وجہ سے، دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ کوئی اسلام کا حکم ایسا نہیں ہے کہ جو حالات کے خلاف ہو، جو ماحول کے خلاف ہو، جو اسی طرح کسی کے مزاج کے خلاف ہو۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے تو ہمیں اسلام کا وہ حکم اپنے خلاف نظر آتا ہے۔ اسی لیے آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس سے پہلے بھی جو حالات گزرے ہیں، کچھ اشعار ہیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کے اندر بڑا سبق ہے۔ ظاہر ہے شاعر حضرات بھی بات کو خوبصورت انداز میں ڈھنگ کے طریقے سے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے بات کا پورا مضمون بھی سامنے آتا ہے اور انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا بھی ہے۔ تو یہ چند اشعار آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ سنیں اور اس بات کا تہیہ کریں کہ جو بھی اللہ کا حکم ہوگا اس کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں گے، چاہے ہمارے دل کو لگے یا نہ لگے، چاہے اس میں بس اوقات خدا نہ خواستہ کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑے تو دنیاوی نقصان اٹھانا آخرت اخروی نقصان کے مقابلے میں بہت ہیج ہے، کم تر ہے۔ انشاءاللہ اس پر پھر اللہ تعالی ہمیں بہت کچھ دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر مشکلات کو حل کرتے ہیں، تمام تر ضروریات کی کفالت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، بس دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کتنا کرتے ہیں۔ تو اشعار یہ ہیں، کیا خوب اشعار ہیں۔ جب سے میں نے یہ سنے یقین جانے مجھے تو دل کو لگے، شاید اللہ کرے آپ کے دل کو بھی لگیں۔ فرمایا زمانہ منقلب ہے، انقلاب آیا ہی کرتے ہیں، زمانہ منقلب ہے، انقلاب آیا ہی کرتے ہیں،
اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چھایا ہی کرتے ہیں، یعنی رات کو اندھیرا کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے، تو اس طرح مشکلات بھی آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چھایا ہی کرتے ہیں، جو چلتے ہیں انہی کو راہ میں ٹھوکر بھی لگتی ہے، یہ ٹھوکر کھا کے خوش قسمت سنبھل جایا ہی کرتے ہیں۔ ٹھوکر کھا کر سنبھلنا بھی یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں پھر جو کمزور ہوتے ہیں وہ پھر گرے ہی رہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، تو اسی کو شاعر نے بیان کیا ہے، جو چلتے ہیں انہی کو راہ میں ٹھوکر بھی لگتی ہے، یہ ٹھوکر کھا کے خوش قسمت سنبھل جایا ہی کرتے ہیں۔ جواں ہمت سبق لیتے ہیں دنیا میں حوادث سے، زبوں ہمت جو ہوتے ہیں وہ گھبرایا ہی کرتے ہیں۔ جس کو اللہ کی ذات پر امید ہے وہ حوادثات زمانہ سے سبق لیتے اور اپنے لیے راہ عمل طے کرتے ہیں، اور جو زبوں ہمت ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہی رہ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا، یہ دنیا عیش و غم کی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہے، خوشی ہو یا الم دونوں گزر جایا ہی کرتے ہیں۔ جنہیں آتا ہے مرنا، یہ آج کل کے حالات کے حوالے سے، جنہیں آتا ہے مرنا اپنی عزت اور اصولوں پر، وہ اپنی برتری دنیا سے منوایا ہی کرتے ہیں۔ یقین جانے یہ بڑے اچھے اشعار ہیں، یہ تقریباً ہر حالات کے ساتھ میچ کرتے، لیکن خاص طور پر آج کل کے جو حالات ہیں، مسلمان بیچارے زبوں حالی کا شکار ہیں، اور خاص طور پر جو خطہ جہاں اس طرح کے حالات ہیں، دینی جہاں آزادی ہو دنیاوی اور لوگ دنیا کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہوں، تو پھر اللہ کی یہ کا دستور ہے، کچھ احوال ایسے آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سدھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بیچاروں کی قربانیوں کو قبول کرے، خاص طور پر جو حالات اس وقت یمن میں ہیں، عراق میں ہیں، سوریہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ بقیہ ممالک کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان حالات سے، اور وہاں پر جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر و استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ظالمین ہیں اور جتنے بھی سرکش ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے پاؤں کاٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مذموم مقاصد میں ناکام بنائے، اور یقین جانے ان کے مظالم اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ یہود و نصارہ بھی ان کے سامنے شرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کو اپنے لیے عزت اور فخر کا